بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ہے اہل ایمان، تمہارے پاس جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق چھان بین کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت کی وجہ سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو اور بعد میں ندامت کرتے پھرو. اس آیت میں ایک اصول بتلایا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی خبر آئے، کوئی فرد کسی چیز کا دعویٰ کرے، فوراً آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق جستجو کرنی چاہیے کہ آیا یہ اپنے میزان پہ پورا بھی اترتا ہے یا نہیں اترتا. گزشتہ درس میں دم کے حوالے سے آپ کو بتلایا تھا کہ معیار یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا، آپ کے صحابہ کا جو طریقہ تھا، وہی طریقہ کار دم کے حوالے سے اپنانا چاہیے. ہر شخص جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جس کے پاس صاحب تقوی ہو، وہ دم کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی. اور جس دم میں شرک نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. دم کے حوالے سے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں تو یہ چیز عروج پر ہے، اور ویسے بھی پاکستانی قوم اس لحاظ سے مشہور ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے ہر کسی پر یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ یقین نہیں کرنا چاہیے. کتنے گدی نشین، کتنے پیر، کتنے فقیر، کتنے جعلی پیر پکڑے گئے. حقیقت میں وہ ان کو پہلے پیر کہتے تھے، جب پکڑے جاتے تو پھر ان کے ساتھ جعلی کا لقب لگا دیتے کہ یہ تو جعلی تھا. فرق کر دیتے تھے کہ تاکہ ہمارا جو یہ غلط طریقہ کار ہے اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، بس اس کو ہم کہیں گے یہ جعلی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کو مار ڈالے تو بعد میں اس کا چرچا بندہ کرے قاتل کا کہ یہ تو پاگل تھا، مجنون تھا. حقیقت میں وہ پاگل مجنون نہیں تھا، ہوش و حواس میں تھا. ایسے ہے کہ اس نے دعویٰ پیریت کا کیا، پہنچی ہوئی سرکار کا اس نے دعویٰ کیا کہ میں پہنچا ہوا ہوں، میری وجہ سے فلاں کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن جب اس کے کرتوت یا اس کی برائیاں پکڑی جاتی ہیں تو اس وقت اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ جعلی ہے. اس طریقے کے ساتھ اس کو بچا لیا جائے یا اس غلط کام کے دفاع کر لیا جائے، یہ سراسر غلط ہے. آج کل بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے اندر عراق سے ایک شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے. پہلے پاکستان میں جعلی پیروں کی برمات تھی. شف والی سرکار کس کو نہیں پتا کس طریقے کے ساتھ وہ مجمع کو دھوکہ دیتے ہیں. پیروں فقیروں نے کتنا لوگوں کو لوٹا ہے اس نام پہ. اب یہ شخص آ گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ واردات تھوڑا الگ سا ہے. یہ اپنے آپ کو توحیدی سلفی شو کر رہا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں اس پہ کوئی بھی پیسہ روپیہ نہیں لیتا، اور آیت پڑھ کر کے سناتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. کسی شخصیت کے حوالے سے جاننا ہو تو اس کے علاقے کے معتبر علماء، ان کی گواہیاں لینی چاہیے کہ یہ بندہ کیسا ہے. جب مجھے پتہ چلا تو میں نے عراق کے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے فضلاء، وہ طلباء جو بڑی کلاسوں میں یا آخری کلاسوں میں ہیں، اپنے تعلیمی مراحل کے آخری مرحلے میں ہیں، تو ان سے میں نے گفتگو کی، پوچھا. ان میں سے ایک دوست نے جواب دیا کہ یہ جو شخص ہے یہ ہمارے ملک عراق کا باشندہ ہے اور ایک جاہل آدمی ہے، اس کی کرتوتوں کی فائل بھری پڑی ہے، اس سے دھوکہ نہ کھانا. میں نے جب اسے کہا یہ تو پاکستان پہنچ چکا ہے، اس نے جواباً کہا مجھے بڑا تعجب ہے کہ پاکستانی قوم جو ایک سلجھی ہوئی قوم مانی جاتی ہے، وہ اس جیسے
فراڈی لوگوں سے کیسے دھوکہ کھا سکتے؟ پھر مجھے اور فکر پڑی، دوسرے دوست سے رابطہ کیا، ایک اور عراق کے دوست تھے، ایم فل ریسرچ سکالر میں ہیں، انہوں نے بتلایا کہ یہ شخص قابل اعتبار قابل اعتماد نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ کرتوتیں، بہت زیادہ برائیاں اس کی ہیں، جیسا کہ سعودیہ میں بھی یہ گرفتار رہ چکا ہے، عراق میں بھی یہ گرفتار ہوا ہے۔ ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا کہ جن سے میں نے اس کے بارے میں جانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ مزید جستجو بڑی، ان سے میں نے ثبوت مانگے، انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پہ اس کے ویڈیوز ہی کافی ہیں، یوٹیوب بھری پڑی ہے اس کے بارے میں۔ خیر میں نے تحقیق مزید بڑھائی تو گوگل پہ مجھے کویت کے ایک عالم دین، چونکہ یہ عرب علاقوں سے تعلق رکھتا ہے تو عرب علماء کی گواہی لیتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، تو کویت کے بڑے نامور عالم دین احسان العتیبی، جنہوں نے اس کے بارے میں 30 دسمبر 2020 کو ایک تحریر لکھی، اس میں اس کا تعارف بھی کروایا۔ مختصر یہ کہ یہ ایک عراق کے کسی مسجد میں خادم تھا، وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں غفلت برتتا تھا، اس وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر ایک دیہات میں اس نے مسکن لی، وہاں پہ دم درود کا آغاز اس نے کیا، کرتے کرتے اس نے اپنے لوگوں کو جب دیکھا کہ لوگ اس کے گرد زیادہ آنا شروع ہو گئے تو اس نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی۔ جب دیکھا کہ ویڈیوز کو مقبولیت مل رہی ہے، پھر مزید اس نے اپنا دائرہ کار بڑھایا اور ایک سیاسی جماعت جو الحزب الدیمقراطی الکردستانی کے نام سے مشہور تھی، اس نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کو دنوں میں ہی جو ہے مشہور کر دیا۔ بہرحال انہوں نے چند اس کی چیزیں لکھی، مختصر یہ کہ جس میں انہوں نے سر فہرست لکھا کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر شو کرواتا ہے، یہ قرآن مجید غلط پڑھتا ہے، یہ دکھاتا کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے ان میں عورتوں کو دم کرتے ہوئے صرف اس کا ٹچ کرنا ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر جو عورتیں ہوتی ہیں برہنہ کر کے ان کو دم کیا جاتا ہے، اور وہ عورتیں اپنی اس تکلیف کی وجہ سے بلبلا رہی ہوتی ہیں، زمین پہ جو ہے وہ بدک رہی ہوتی ہیں، اور یہ تصویریں ان کی بنا کر کے ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ لوگوں کو کاغذات ٹشو کھانے کی تجویز دیتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ انسانی پیشاب پینے کی بھی تجاویز دیتا ہے۔ سعودیہ میں گرفتار رہ چکا ہے، عراق میں ایک عورت کو ٹشو کھلوانے کی وجہ سے گرفتار ہو چکا ہے، ترکی میں اس کے دفاتر سیل ہو چکے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ یہ آپ گوگل پر فیس بک پر ملاحظہ ان کی تحریر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عمان کے ایک شیخ ہیں جن کے پاس شرعی دم کا علم بھی ہے، اور شرعی دم کے حوالے سے انہوں نے 14 جلدوں پر مبنی کتاب بھی لکھی ہے جن کا نام اسامہ بن یاسین۔ انہوں نے اس کا رد لکھا ہے جس کا لنک میں کمنٹ باکس میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اب یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں ان پر ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ جن جن دوستوں سے میں نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا، وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حافظ مقصود، كيف حالك؟ هذا الرجل مرة جاء للعمرة ومسكوه هنا، مسكته القوات السعودية لأنه يستخدم طرق ليست شرعية في الرقية. الرجل احذره وحذر منه، الرجل ليس بطيب، فكن حذرا. الرجل أنا سألت عنه في كردستان، يقولون يعني غالب الظن أنه ساحر. الأمر الثاني أن عقيدته ليست جيدة وهو ليس مستقيم، يعني مو تقول الرجل رجل دين وصاحب عقيدة سليمة وصاحب هدي، لا الرجل غير مستقيم، فكن حذرا.